السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکثر آپا مسلمان جو ہاں قرآن کی تلاوت کرا تو سوال یہ بڑھے کہ آپا جو قرآن پڑھا کہ آپا وہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھا جائیں آپ نے پڑھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہے کہ قرآن کہیں پڑھنا چاہیے. نارملی آپا قرآن یہاں پڑھنے سے پہلے اپنے دماغ میں یار ہے کہ آج سورہ یاسین ختم کرنی ہے, آج سورہ البقرہ ختم کرنی ہے, آج میں نے ایک پارو ختم کرنا ہے, یا میں نے 1 گھنٹہ آج قرآن پڑھنی ہے, یا صبح اٹھنا کام پہ جانے سے پہلے آپ قرآن کھول کے پڑھا. اپنے دماغ میں یہ چیز رہے قرآن پڑھنے سے پہلا. تو قرآن پڑھنا تو بعد میں آوے, پہلے اپنی جو نیت آوے اپنی نیت زیادہ تر یہی رہے کہ یہ سورہ ختم کرنی ہے یا سورہ ختم کرنی ہے یا پارہ ختم کرنی ہے. لیکن صحابہ کرام جو تھا بنا کو کے ذہن رہتے تو قرآن پڑھنے سے پہلا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماوا ہے کئی آیات کا اندر کہ میں جو یا قرآن نازل کری ہاں تھے ایک بارے میں سوچو کو نہیں گئے, یا تھارا دل اب تاڑا لگ گیا کہ تھے قرآن سوچو کو نہیں, اے قرآن کے بارے میں سوچو کو نہیں. صحابہ کرام فرماوا ہے کہ قرآن کی جد میں لوگ 10 آیتیں پڑھ لیتا نہیں تو میں 11ویں آیت پہ کن جاتا جب تک میں 10 آیت جو میں پڑھ لی بھی کو اوپر عمل کون کرا. لیکن اپنا حال ایسو ہے کہ پوری کی پوری سورہ پڑھ لیوا, پورا قرآن پڑھ لیوا, 1 مہینہ کے اندر ایک پارو کر کے 30 دن کے اندر پورو قرآن ختم کر دیوا, یا 1 دن کے اندر سورہ ختم کر دیوا. لیکن بھی کے اندر کتنی ساری آیتیں آوے آپا یا کون دیکھا کہ آپا بھی کتنی عمل کریے. صحابہ کرام یہ فرما رہا ہے کہ 10 آیتیں میں سیکھ لیتا نہیں پڑھ لیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو میں لوگ 11ویں آیت پہ کن جاتا جب تک میں 10 آیتیں پہ عمل کن کر لیتا. لیکن اپنا حساب الٹو ہے, آپ یہ ذہن سے پڑھنا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے, کوانٹٹی بڑھانی ہے, نمبر بڑھانا ہے. لیکن صحابہ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی تھانے عمل کرنا ہے جو بھی تھے پڑھے ہو. مطلب اسے یہ بیرو پٹا ہے کہ ایک انسان اگر 1 دن کے اندر پورو ایک پارو پڑھ رہا ہے یا ایک سورہ پڑھ رہا ہے, لیکن بھی کوئی بھی آیات پہ عمل کون کر رہا بھی سے بڑھیا یہ چیز ہے کہ صرف دن میں اگر ایک بھی آیت پڑھی ہے, ایک آیت پڑھی اور لیکن بھی پہ عمل کرا تو بہت چیز زیادہ بڑھیا ہے. اور حضرت علی کو پہلے جب خلیفہ بنایا تھا بنا کو پہلا خطبہ بھی یہی تھا. بے خطبہ کے اندر یہ چیز کہی تھی کہ بھائی اور بے ٹائم پر فتنوں کو دور شروع ہو چکے تو آپ کا خطبہ کے اندر بھائی یہ کہا تھا کہ آج کے ٹائم پہ عمل کی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ بنا کو پہلا خطبہ کو سب سے مین چیز جو میں بتائی تھی کہ عمل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اپنا حال ایسو ہے کہ آپ صرف اپنا عمل ایک دم 1% ہے اور پڑھنا ہری بات ہے یا سننا ہری بات ہے 99% ہے. بھی میں یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ بھی کوئی میسج آپ کے اندر اسلامک آوا تو آپ بہت دیکھ کر خوش ہوا بھی نہ پڑھ لیں اور فٹاک سے فارورڈ کر دیں. لیکن آپ یہ چیز کون دیکھا کہ بھئی واٹس ایپ سے جو میسج آیا ہے اسلامک یا میں جو قرآن آج پڑھے ہوں ایک اندر میں عمل کتوں کرے ہوں. تو اب قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے. اب ہدایت انسان نے کد مل سی جب وہ انسان قرآن پڑھ سی, سمجھ سی اور بھی عمل کر سی. خالی اگر آپ پڑھ لیوا اور سمجھ بھی لیوا لیکن بھی کے اوپر اپنا عمل نہیں رہے تو اصل میں کہ آپ بات چیز سمجھی کو نہیں. کیونکہ اگر آپ بات چیز سمجھ لیتا صحیح سے تو آپ بھی پہ عمل کرتا. یہی اپنی پرابلم ہے کہ صحابہ کے ٹائم پہ قرآن حافظ تھا, سمجھنا آ رہا بھی تھا. لیکن آج کی دنیا میں آبادی اتنی زیادہ ہے مسلمانوں کی, آج کے ٹائم پہ دنیا کے اندر زیادہ قرآن حافظ موجود ہے, زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا رہا موجود ہے صحابہ کا ٹائم سے. لیکن معاملہ اسو کے ہے کہ اتنا لاکھوں کروڑوں میں مسلمان ہونے کے باوجود جو قرآن حافظ ہے, قرآن ڈیلی اپا تلاوت کرا بھی کے باوجود بھی حالات اتنا خراب ہے. اور بڑے ٹائم پہ اپا صحابہ میں چل جاؤں کہ بنا کے ٹائم پہ لوگ مسلمانوں کی آبادی کم تھی لیکن اللہ تعالیٰ بنا نے مطلب دنیا میں اتنا بڑا مقام دیا. پوری دنیا پہ 75% دنیا میں بنا حکومت دے دی تھی حضرت عمر کے ٹائم پہ, اور بھی کے بعد میں مسلمان پوری دنیا میں چائنا, اسپین,
कड़े कड़े तक दीन फैलाता गया, अल्लाह ताला भी ना आत्म ताकत इतनी दी, लेकिन आज इतना कुरान पढ़ना आ रहा होने के बावजूद भी अपना हालात ऐसा क्यों है? भी की वजह मेन यह है कि आपा कुरान पढ़ लिया लेकिन आपा भी कुरान पर अमल कौन करा। साहबा तो जुर्रत ही कौन करता था कि भाई कोई कुरान पढ़ ली, 10 आयत पढ़ ली तो भी का आगा अपना ना मतलब जानो है जब तक भी अमल को नहीं है। लेकिन अड़े तो आपने तो कंपटीशन चल रहा है एक दूसरा से कि मैं आज एक कुरान को पूरा पारा पढ़ लियो, सूर्य पढ़ ली और खुश भी हो गया आपस के अंदर कि आज तो मैं एक सूर्य पूरी कंप्लीट कर ली। ऐ को नहीं, कुरान नाजिल होने की वजह यही थी कि हिदायत मिले, और हिदायत जद ही मिलसी जद इंसान भी के ऊपर अमल कर सी। जो अल्लाह के रसूल की हदीस और ऐसा डरनो भी चाहिए कि वह फरमाया कि एक टाइम ऐसा होगा मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसा होगा जो कुरान तो पढ़ेगा लेकिन वह कुरान बिना का गले से नीचे को नहीं उतरेगी। मतलब कि ज़बान से आप तिलावत, मतलब वह लोग ज़बान से तिलावत तो करेगा लेकिन जब बात बिना समझ कर भी पर अमल करने की आवेगी नहीं तो वह लोग ज़ीरो रहेगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे के गया कि इसी उम्मत में ये लोग आएगा, तो अपने ने यह चीज़ से बचना चाहिए। इससे बचने को बहुत आसान तरीक़ा है कि कोई भी मान लो कुरान पढ़ रहा है या हदीस पढ़ रहा, कुरान के अंदर एक आयत आ गई जी के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है सदको करना है, सदक़े की कुछ बात बता रहा है, तो हाथों हाथ इंसान आपकी कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा सा पीसा साइड में निकाल दे रख दो कि भाई यह आयत बार में पढ़ी हूँ यो मैं मेरा सदको कर दियो। इन्हें बोले कि इंस्टेंट अमल फटाक से, और इसे ही इंसान को ईमान बढ़े। जब तक एक इंसान जो पढ़ कुरान की आयत या हदीस और भी अमल करे तो भी कोई ईमान बढ़ सी, और जब ईमान इंसान को बढ़े तो भी का और अच्छा अमल बढ़े। यह दोनों चीज़ आगे चले कि अगर आपका कोई अमल करांगा अच्छो तो अपना ईमान बढ़ोगो, और अपना ईमान बढ़ोगो तो अपना अमल आगे, यह चीज़ या आगे दोनों एक दूसरे ने मतलब संभालती रहे और आगे चलता रहे। तो कुरान की कोई भी आयत या हदीस व्हाट्सएप आ रही है या आप कुरान की रोज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तिलावत कर रहा या हदीस पढ़ रहा, तो अपना ने भी भाई साहबा के तरह करना चाहिए कि भाई एक आयत 2 आयत 10 आयत जितनी भी मैं पढ़ी हूँ भी की लिस्ट बना लिया कि भाई ये 5 आयत में पढ़ी हूँ, ये 5 आयत में मैं इनमें मेरे लिए कैसी है और मैं इन्हें आज को आज इन्हें मैं कहीं अमल कर सकूँ। अब जाहिर सी बात है कुरान एक अमल की किताब है या कोई सिर्फ यहाँ पढ़ने की किताब को नहीं है, तो हिदायत की किताब है। तो आप अगर 10 मिनट बैठ कर या 5 मिनट बैठ कर सोचा भी कि ये 5 आयत में पढ़ी हूँ या 10 आयत में पढ़ी हूँ तो इन्हें मैं मेरे लाइफ में अमल कहाँ कर सकूँ, तो अल्लाह ताला अपना सही रास्ता दिखा दे सी कि भाई यह जो आयत पढ़ी है या अड्डा अमल हो सके या दोस्ता में अमल हो सके या घर में अमल हो सके या कोई बिजनेस में अमल हो सके या कोई नौकरी में अमल हो सके या फैमिली में अमल हो सके या बच्चा में अमल हो सके। तो कुरान मेन पढ़ने को मकसद ये होना चाहिए कि भाई जो पढ़ लियो बिना अमल करे। बाकी यहाँ आप कुरान पढ़ता रहूँगा और नहीं समझागा और बिना अमल नहीं करांगा तो जो अपना हालात आज है वह हालात भी रहना रहा। लेकिन साहबा का एक्शन पर अगर आप चले गया कि एक भी कुरान की आयत पढ़ी बिना फट से अमल में लेकर आया, जय मताना सदकों के एग्जाम्पल बतायो, तो अपनी कंडीशन जो कोनी के बाद बहुत जल्दी चेंज हो जाओगी इंशाल्लाह। और मैं एक चीज़ और ये है कि जहाँ कुरान पढ़ना में आप बहुत तेज़ भी कुरान पढ़ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछोगे कि कुरान पढ़ने को मतलब सही तरीक़ों के, तो मैं बताया कि या रहमान है या रहीम है, हदीस का अंदर आवा है, और रहमान एकदम मतलब है धीरे धीरे या अल्लाह ताला फरमाओ कुरान के अंदर के थे कुरान पढ़ो तो थे कुरान के बारे में तफक्कुर कौन करो, सोचो को नहीं। मतलब आप तो एक आयत है पढ़ ली और ठीक है आयत ख़त्म होगी, अब दूसरी आयत आ गई ख़त्म होगी, नहीं, एक आयत पढ़ ली कुरान की भी के ऊपर थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट थोड़ा सोचो कि अल्लाह ताला इस आपने कौन सी हिदायत की बात कर रहा है। क्योंकि मानो कि अगर आपने कुरान की सिर्फ कुछ आयत ही अगर आपने सही से समझ मांगी जो अल्लाह ताला आपने बता रहा है तो अपनी लाइफ चेंज हो सके। बाकी आप पूरी कुरान पढ़ लेवा
اور ایک بھی آیت کے بارے میں بیٹھ کے سوچا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کیا کہہ رہا ہے، تو اپنا ہدایت کیا مل سی. اسی لیے آپ یہ دیکھا کہ بہت سارا لوگ جو ہے جوش جوش کے اندر قرآن پڑھنا چالو تو کرے، 1 مہینہ پڑھ ہے، 2 مہینہ پڑھ ہے، صبح 1 پارہ پڑھ لیو، کال 2 پارہ پڑھ لیو، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ بعد میں بنا کی جو قرآن جو رہا ہے وہ چھٹ جاؤ عادت. تو یہ کی مین وجہ ہے کہ جو قرآن میں جو چیز پڑھی تھی نہیں بس صرف پڑھتا گیا لیکن بھی وہ عمل کون کرا. اور ایک کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی ایک سے پوری قرآن آج ہی پڑھ لو اور پوری قرآن آج ہی عمل میں لکھا جو نہیں، ٹھیک کم پڑھو لیکن کوالٹی پڑھو. اپنا نے یہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کوانٹٹی کون چاہیے، کوالٹی چاہیے. صحابہ کی کوانٹٹی بہت زیادہ لوگ کون تھا، پہلے بہت کم ہی لوگ تھا، لیکن بنا کی کوالٹی اتنی زیادہ تھی کہ پوری کی پوری دنیا جو اللہ تعالیٰ تھا بنا کا قدمہ میں گرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی کون چاہیے. تو بھائی اپنا نے بھی کوئی ضروری کو نہیں اپنا نے ایک دن کے اندر قرآن کو پورا ایک پارو پڑھنا ضروری ہے یا ایک سورہ پڑھنی ضروری ہے. لیکن جو بھی آپ پڑھ رہا آپ دھیان رکھا ہے بات کو کہ بھائی جو میں پڑھ رہا ہوں 1 آیت 2 آیت 3 آیت 5 آیت 10 آیت، ضروری ہے کہ یہ دن کے اندر میں جو آیت پڑھی ہوں انہیں کہیں نہ کوشش کر کے عمل میں لکھا ہوں. اور جب تک میں بنا عمل میں نہیں لکھا ہوں میں دوسری آیت تک نہیں پڑھوں. کیونکہ اگر آپ کا کوئی چیز پڑھ کے قرآن کی آیت ہے حدیث پڑھ کے بھی میں عمل لکھا جاؤں گا نہیں تو وہ اپنے دماغ کے اندر بیٹھ جائے گی اور وہ عمل بھی اپنے دماغ میں بیٹھ جاؤ. اور جب کوئی چیز دماغ میں بیٹھ جاؤ نہیں تو آپ وہ چیز بھی نے ریپیٹ کرا، مطلب آپ وہ نیک عمل ریپیٹ کرتا رہ جاؤ. اور بھی کی وجہ سے اسی کے جو آپ قرآن کی آیت جو آپ پڑھا تھا وہ بھی اپنے دماغ میں یاد ہو جیسی. تو اپا نے وہ قرآن کی جو آیت ہے نہیں با بھی یاد ہو جیسی جنہیں آپ بولا کہ آپ نے حافظ پڑھنا ہے. لیکن ہر کوئی آدمی انسان حافظ تو بن کون سکے. تو قرآن نے یاد رکھنے کو بھی ایک بہت بڑھیا طریقہ ہے قرآن کی آیت ہے نا حدیث ہے کہ جو بھی حدیث ہے آیت ہے بھی پہ عمل کریا تو بھی سے اسی کے کہ آپ نے میموری میں بیٹھ جیسی کہ میں یہ نیک کام کرے تو کری تھی یا آیت کی وجہ سے میں یا حدیث کی وجہ سے کری تھی تو وہ حدیث قرآن کی آیت اپنے دماغ میں بیٹھ جیسی اور اپنی قرآن کی میموری بڑھ سی اور بھی کی وجہ سے اپنا ایمان ہے آگے بڑھتا جیسے. تو قرآن پڑھنے کو جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے عمل. کم زیادہ پڑھنا اچھی بات ہے لیکن بنا عمل کا زیادہ پڑھنا یہ صحیح طریقوں کو نہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا صحیح قرآن پڑھنے کی اور سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.